السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرآن کریم کو حفظ کرانے کے علاوہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کو لکھوانے کا بھی خاص اہتمام فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت گرمی لگتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کیفیت ختم ہو جاتی تو وہ مونڈھے کی کوئی ہڈی یا کسی اور چیز کا ٹکڑا لے کر خدمت میں حاضر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھواتے رہتے اور میں لکھتا جاتا، یہاں تک کہ جب میں لکھ کر فارغ ہو جاتا تو قرآن کو نقل کرنے کے بوجھ سے مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میری ٹانگ ٹوٹنے والی ہے اور میں کبھی چل نہیں سکوں گا۔ بہرحال جب میں فارغ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، پڑھو۔ پھر میں انہیں پڑھ کر سناتا اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اصلاح فرما دیتے اور پھر اسے لوگوں کے سامنے لے آتے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے جو کتابت وحی کے فرائض انجام دیتے تھے، جن میں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتب وحی کو یہ ہدایت بھی فرما دیتے تھے کہ اسے فلاں صورت میں فلاں فلاں آیات کے بعد لکھا جائے۔ اس زمانے میں چونکہ عرب میں کاغذ کمیاب تھا، اس لیے یہ قرآنی آیات زیادہ تر پتھر کی سلوں، چمڑوں کے پارچوں، کھجور کی شاخوں، بانس کے ٹکڑوں، درخت کے پتوں اور جانوروں کی ہڈیوں پر لکھی جاتی تھی۔ البتہ کبھی کبھی کاغذ کے ٹکڑے بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ اس طرح عہد رسالت میں قرآن کریم کا ایک نسخہ تو وہ تھا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگرانی میں لکھوایا تھا، اگرچہ وہ مرتب کتاب کی شکل میں نہیں تھا بلکہ متفرق پارچوں کی شکل میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی یادداشت کے لیے آیت قرآنی اپنے پاس لکھ لیتے تھے اور یہ سلسلہ اسلام کے ابتدائی عہد سے جاری تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ہی ان کی بہن اور بہنوئی کے ایک صحیفے میں آیت قرآنی لکھی ہوئی تھی۔